السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کے جاتے ہی سبکتگین نے معزول شدہ نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ اور محمود کو خلوت میں طلب کیا۔ ابن ساریہ، تم نے کچھ سنا؟ سبکتگین کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ سردار تبریز کی لڑکی کی شادی ابو مسلم کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ جی امیر معظم، حماد بن ساریہ نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر وہ میرے پاس بھی آیا تھا اور تقریب میں شریک ہونے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان یہ رشتہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رشتے کو عجیب نہیں، عجیب تر کہیے امیر محترم۔ بوڑھے ابن ساریہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ بلکہ عجیب ترین کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب دو منافق آپس میں اس طرح مل جائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے ابن ساریہ؟ اگرچہ سبکتگین خود بھی اس تقریب کے پس پردہ کسی نئے فتنے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں وہ اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص کی رائے معلوم کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس وقت میری حقیر رائے یہی ہے کہ آپ ابو مسلم کی تقریب میں شرکت نہ فرمائیں۔ ابن ساریہ نے بصد احترام اپنے امیر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس ہنگامی تقریب کے انعقاد سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سلطنت غزنی کے تمام جانثاروں کو یکجا کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ہنگامے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امیر سبکتگین نے اپنے بوڑھے مشیر سے ایک اور سوال کیا۔ خاکم بدہن، ابن ساریہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تقریب کیف و نشاط کی آڑ میں وہ فرما روائے غزنی کو گرفتار کر کے مملکت کے تمام جانثاروں کو تہہ تیغ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان قائم ہونے والے اس نئے رشتے سے کسی سنگین بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ابن ساریہ، ہمارے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے اندیشے سر ابھار رہے ہیں۔ امیر سبکتگین نے جواباً کہا، مگر ہم وہاں جائیں گے ضرور، ورنہ سردار تبریز ہمیں بزدلی کا طعنہ دے گا۔ ایک منافق اور اس کی طعنہ زنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حماد بن ساریہ نے سبکتگین کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم ابو مسلم سے وعدہ کر چکے ہیں اور ہمیں اپنے وعدے کا بہت لحاظ رہتا ہے۔ سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، میں اپنے امیر کی صفت خاص سے بخوبی واقف ہوں، مگر منافقوں کی جماعت ایفاء عہد کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ گروہ قاتلاں کو رحم و کرم کا درس دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی مہکتے ہوئے تازہ گلاب کو باد سرسر کے حوالے کر دیا جائے اور یہ توقع رکھی جائے کہ گرم ہوائیں اپنی فطرت بدل کر گلاب کو شادانی اور لطافت بخش دیں گے۔ ابن ساریہ نے حقائق کی روشنی میں اپنا بڑا عجیب تجربہ بیان کیا تھا، مگر سبکتگین نے غزنی کے نائب سپہ سالار کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو ابن ساریہ، ہم ابو مسلم کے یہاں ضرور جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے امیر غزنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر ہماری قسمت میں یہی تحریر کر دیا گیا ہے کہ ہم ابو مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا ایک شکست خوردہ قیدی کی طرح زندگی کے باقی دن گزاریں، تو پھر تقدیر کے اس فیصلے سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ میرے محبوب امیر، بوڑھا ابن ساریہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص اور ہر مملکت کی زندگی میں کچھ گراں لمحات آتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی ان گراں لمحات سے دوچار ہیں۔ اگر ان لمحات کو پوری ہوش مندی اور صبر و ضبط کے ساتھ نہیں ٹالا جائے گا تو پھر بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تم ہماری پوری زندگی سے خوب واقف ہو ابن ساریہ۔ سبکتگین کے لہجے سے بڑی بے نیازی جھلک رہی تھی۔ تمہارا امیر جب زندگی کے خون آشام سمندر میں اترا تھا تو اس کے پاس ایک تنکے کا بھی سفینہ نہیں تھا، بس اپنے اللہ کے بھروسے پر ان بلاخیز موجوں سے الجھ پڑا تھا۔ ابن ساریہ، تمہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی بار ڈوبا ہوں اور کتنی بار ابھرا ہوں۔
میں گواہ ہوں امیر ذیشان۔ ابن ساریہ نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ابو مسلم اور سردار تبریز مل کر میرے سفینہ حیات کو غرق کر دیں گے؟ امیر سبکتگین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حماد بن ساریہ امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے، محمود بے اختیار بول اٹھا، بابا جان، مجھے بزرگوں کی گفتگو کے درمیان مداخلت کا کوئی حق تو نہیں ہے، مگر میرے ناقص خیال میں استاد محترم کا مشورہ درست ہے کہ ان گراں لمحات کو ہوشیاری سے ٹال دیا جائے۔ جب سے امیر سبکتگین نے ولی عہد سلطنت کو حماد بن ساریہ کی شاگردی میں دیا تھا، اسی روز سے محمود ابن ساریہ کو استاد محترم کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ نہیں فرزند، امیر سبکتگین نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب میں سردار تبریز اور ابو مسلم کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ جب حماد بن ساریہ کو یقین آ گیا کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے سے باز نہیں رہے گا، تو بوڑھے سپہ سالار نے چند تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا، میری التجا ہے کہ آپ ابو مسلم یا سردار تبریز کے یہاں کسی قسم کا مشروب یا طعام قبول نہیں کریں گے۔ سبکتگین نے چونک کر ابن ساریہ کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر کو جنبش دی، میری دوسری التجا یہ ہے کہ ابو مسلم کے نامزد کردہ تمام اعلیٰ فوجی افسروں کو شام کے وقت پوری رازداری کے ساتھ الگ الگ نظر بند کر دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ سبکتگین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود تو اپنی خلوت گاہ میں موجود ہے، مگر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ نوشا یعنی دلہا کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کی شربت اور خشک میوے سے توادو کی جائے اور اسی مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت کدے پر ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرے اور سبکتگین کے تعلقات حد سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے یہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں ہے۔ مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیوں آیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار افسانے سنے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھی تمہاری توہم پرستی پر رونے کو جی چاہتا ہے ابو مسلم۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ غزنی کا وہ شعبدہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو وہ کب کا زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی ہیں جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا۔ میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہے۔ آج رات وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوت گاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا
اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استہزائی ہنسی کی گونج باقی تھی کہ شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر ابو مسلم اور سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ابو مسلم نے گھبرا کر سردار کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ہذیان بک رہا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ امیر سبکتگین نے خواہ ایک عام انسان کو شیخ اور مرشد کا درجہ دے دیا ہے۔ ابو مسلم کے لہجے سے تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا۔ جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے اور پھر وہ بے جان پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایک ایسا ہی بد نصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شعبدہ باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گر دوست کو ناراض کر لیا۔ خیر چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو۔ جیسے ہی غزنی کے در و بام پر تاریکی چھا جائے گی، اس کا مقدر بھی لامحدود اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ غزنی کی نصف فوج اس لڑکی یعنی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے۔ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوف زدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک کر کہا، تو پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے سردار، ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں۔ میں کئی مرتبہ انہیں شمار کر چکا ہوں۔ تمہارے محتاج سپاہیوں کے علاوہ بھی غزنی میں کچھ فوجی دستے رہتے ہیں۔ سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں۔ ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ ایک بار خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان کے قریب پہنچا تو فرط حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے دور تک سپاہی ہی سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاق و چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا! ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سردار، آپ نے درست فرمایا تھا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا دیا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، وہ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہمہ وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دیا جائے،
میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگہبانی پر مشکل سے چند سپاہی مامور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے ہیں۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور سبکتگین کی بساط اقتدار الٹ دو۔ سردار، میں آپ کے تدبر اور ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے ذرا پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شعبان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شعبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے گئے تھے۔ اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اڑنے سے پہلے ہی انہیں بال و پر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجا کی نیت میں فتور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شعبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شعبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے، اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شعبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شعبان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت کدے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھا، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شعبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شعبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے لیا، اور یہ کیفیات کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔